اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم آگے موو کریں گے جی مین کوشچن جو کل کے لیکچر کے حوالے سے آئے تھے اس میں تقریباً سارے کنسیپٹ کل والے کلیئر تھے۔ ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ اے ڈی ایس کیا ہوتا ہے، تو میں نے ان کو جواب نہیں دیا، واٹس ایپ پہ ان کا میسیج آیا تھا، تو میں نے بجائے واٹس ایپ پہ آنسر کرنے کے میں نے سوچا کہ میں کلاس میں آ کے آنسر کر دوں گا تاکہ تمام لوگوں کا اگر ایک کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو وہ کلیئر ہو جائے۔ سر گزارش یہ ہے کہ آپ نے جب مارکیٹنگ کرنی ہے، اب یہ مارکیٹنگ آپ نے کیسے کرنی ہے؟ اب یہاں پہ آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ جب آپ کا کسٹمر، دو طریقے اس میں ہوں گے، ایک تو یہ کہ آپ اپنا کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں اور اپنے کاروبار کے لیے آپ اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں، اور جس علاقے میں آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں اس علاقے کے اندر کسٹمرز کے موبائل میں آپ اپنا اشتہار بھیجتے ہیں۔ اب دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ آپ اپنا اشتہار نہیں بھیجتے، بلکہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے کسٹمر کو اس بات کی سروس دیتے ہیں کہ بھائی تمہارا جو گاہک ہے نا، لائک فرض کرو تم ڈاکٹر ہو تو میں تمہارا اشتہار تمہارے کنسرننگ جو کلائنٹس ہیں ان کے موبائل میں بھیجتا ہوں۔ اگر تم کوئی پیزے کی شاپ ہو تو میں تمہارا اشتہار تمہارے علاقے میں جہاں تمہارا پیزا ڈیلیور ہو سکتا ہے وہاں بھیجتا ہوں۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے کسٹمر کے موبائل میں اشتہار بھیجتے ہیں، یا آپ کا اپنا کسٹمر ہوتا ہے یا آپ کے کسٹمر کا کسٹمر ہوتا ہے، دو کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ اب یہ جو دو کیٹیگریز ہیں، ان دونوں کیٹیگریز کے اندر جب آپ اشتہار بھیجتے ہیں تو اس اشتہار کو کسی جادوئی طریقے سے آپ نے جنتر منتر پڑھ کر ہی بھیج دینا ہوتا، بلکہ اس اشتہار کو بھیجنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی سورس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اے ڈی ایس انٹرنیشنل ایڈ ایجنسی کا نام ہے، ملکیت یہ میٹا کی ہے۔ میٹا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور ایون کہ گوگل کو بھی کروس کر رہا ہے، اس سے بھی بڑا پلیٹ فارم یہ بننے جا رہا ہے۔ میٹا کی ملکیت میں اے ڈی ایس ہے، اور اے ڈی ایس کی ایجنسی کی آپ لیں گے ڈیلرشپ۔ تو یہ اے ڈی ایس کیا ہوا؟ یہ ایک ایجنسی ہوئی جو آپ سے آپ کا اشتہار لے گی اور آپ سے آپ کا اشتہار لینے کے بعد آپ کے کسٹمر کے موبائل میں پلیس کرے گی۔ تو یہ جو آپ سے اشتہار لینا ہے، آپ کا ہو یا آپ کے فردر کسی کلائنٹ کا ہو، اور اس کو متعلقہ گاہک کے موبائل میں انسرٹ کرنا ہے، یہ کام کرتا ہے اے ڈی ایس۔ تو اے ڈی ایس ایک ایجنسی ہے جو کہ اگر آپ بڑی کو سمپل سی لینگویج میں بات کریں تو وہ ٹاؤٹ ہے، جو آپ سے دیسی زبان میں بات کروں میں تو وہ ٹاؤٹ ہے جو آپ سے پیسے لے گا اور آپ کی چیز کو آگے پہنچا دے گا اور اپنی فیس لے کے باہر نکل جائے گا۔ اسے کہتے ہیں جی اے ڈی ایس، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے موو کرتے ہیں جی۔ ہوپ فلی کہ جو آنسر آپ نے چاہا تھا میسیج میں آیا تھا مجھے، میں نے اس کا آنسر کر دیا۔ آگے موو کرتے ہیں سر۔ جتنے بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کل والی کلاس میں کہ جتنے بھی آپ اشتہار پلیس کریں گے وہ آپ نے اس طرح سے اپنے کلائنٹ سے بات کرنی ہے سر کہ آپ اگر 200 روپیہ خرچ کریں گے تو 1000 بندے کے موبائل میں آپ کا ایڈ جائے گا۔ یہ میں نے آپ کو کل کلیہ بتا دیا تھا، اور اسی کلیہ کے ساتھ آپ نے اپنی جو مارکیٹنگ ہے، اپنے کلائنٹ کی جو سروسز ہیں، وہ آپ نے اسی نیت سے کرنی ہے، اسے بتاتے ہوئے کہ سر یہ آپ کا پیٹرن ہوگا کہ 200 روپے خرچیں گے تو 1000 کے موبائل میں آپ کا ایڈ جائے گا۔ اچھا اس کے آگے چلتے ہیں جی۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا سر، میں نے آپ سے کل بات کی تھی کہ آپ نے جب مارکیٹنگ کرنی ہے تو دو طرح کے کلائنٹس آپ کے پاس آئیں گے، ایک وہ ہوگا جس کے پاس پیسے ہوں گے اور ایک وہ ہوگا جس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ تو دو کیٹیگریز ہوگی نا، ڈیفینیٹلی مارکیٹ میں امیر غریب سارے بستے ہیں، دنیا کائنات امیروں سے غریبوں سے بھری پڑی ہے۔ اب جون سا بندہ پیسے کم خرچتا ہے، جس کے پاس پیسے کم ہیں، آپ نے اس کو بھی سروس دینی ہے۔ وہ کہتا ہے یار میں 200 روپے ہی خرچ سکتا ہوں اپنے اے ڈی ایس کو دینے کے لیے، میرے پاس صرف 200 روپے ہی ہیں۔ تو آپ کو وہ بھی کلائنٹ ہے نا، آپ چاہتے ہیں اس کو بھی رسپانس ملے، اس کو رسپانس ملے گا تو اس کے گاہک اس کو بزنس دیں گے، تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے سے ماہانہ بیس پہ
सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट जारी और सारी रखेगा और आपको हर महीने उससे पैसे आते रहेंगे। यही होता है इस काम के अंदर। आप फ्रीलांसिंग करते हैं, एजेंसी खोलते हैं, तो क्या होता है कि आप अपने क्लाइंट को मार्केटिंग की जब सर्विसेज देते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपके क्लाइंट को बिजनेस मिलता है। जब उसे बिजनेस मिलता है तो क्या होता है, वो आपसे हर महीने, क्योंकि आपकी सर्विसेज से उसको बिजनेस मिल रहा होता है, तो आपको पे करता रहता है। तो ये एक कमेटी की तरह सिस्टम चलता रहता है। इसीलिए इस मार्केट में जो है वो डिमांड है कि यार ये सस्ता भी है और मुनासिब भी है। अच्छा, अब मैं कल जो आपसे बात कर रहा था वो ये था कि आपने जब मार्केटिंग करनी है तो वो मार्केटिंग फिक्स रेट पे नहीं होती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बेशुमार लोगों को इस बात का पता नहीं होता। मैं थ्योरी के लेक्चर के अंदर इन पॉइंट्स को इसलिए आपके साथ क्लियर कर रहा हूँ ताकि जब आपने प्रैक्टिकल करना है, आपने आके बैठना है अपने फिजिकली, आपने जो आपका सॉफ्टवेयर है, जब आपने उस पर काम करना है तो आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर होने चाहिए। आपको उसमें कोई मुश्किल या मसला पेश नहीं आना चाहिए। अच्छा, अब फर्ज करें सर, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, आपका क्लाइंट जो है वो 200 रुपये ही खर्चता है। वो कहते हैं मेरे पास 200 रुपये की अमाउंट ही है पे करने के लिए, अपने एड्स को रन करने के लिए। एडीएस याद रखिए, ये 200 रुपये की अमाउंट वो अमाउंट है जो एडीएस को पे करनी है, ये आपकी नहीं है। आपसे तय उसने कर लिया ना, महीने का 20,000, महीने का 15,000, महीने का 12,000, जो उसने आपसे तय कर लिया, वो एक चीज़ सेपरेट होगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर कर देनी चाहता हूँ कि वो लोग जो 200 रुपये रोज़ के खर्चेंगे और वो लोग जो 1,000 रुपये रोज़ के खर्चेंगे, आपने इन दोनों बंदों को बराबर जो करना है, उसका पैटर्न ये है कि आपकी इस मार्केटिंग वाले पैटर्न में याद रखिएगा, जब आप सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, कैंपेन को बनाना सीखेंगे, तो आपको कैंपेन डेवलप करते हुए उसमें एक ऑप्शन मिलेगी, उसका नाम है बिड। ये एज इट। अच्छा, एक बात और आप लोगों ने समझ लेनी है कि मैं किसी भी किस्म की कोई फजूल चीज़, कोई फजूल लफ्ज़ ऐसा जो कि आपके काम में, आपके इस्तेमाल में नहीं आएगा, वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा। जो चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा, जो चीज़ मैं आज सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल करते हुए आपके सॉफ्टवेयर में आप इसको बाकायदा तसल्ली से और बड़ी तफसील से देखेंगे और बाकायदा वहाँ पर ये काम कर रहा होगा। अब जो बिड है, ये एक बटन होगा जो कि आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर आएगा और आपने इसको दबा देना है। बिड का जी मैं थोड़ा सा आपको वजाहत करता चलूँ कि बिड का मतलब होता है बोली। आपको पता होगा कि जब मंडी में आप जाते हैं, अगर आप कभी सब्जी मंडी में गए हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक ट्रक खड़ा होता है तरबूज का। उस ट्रक के ऊपर जनाब कोई 400-500 या 1,000 या 2,000 तरबूज रखे होते हैं और एक बंदा खड़ा होकर कहता है जी ये जो तरबूज का ट्रक है ना, ये 20,000 रुपये का। अब उसने क्या किया, उसने एक बिड दे दी है, उसने एक बोली दे दी है। आप या और कोई बंदा जो आड़ती है वो सामने खड़ा होता है, वो कहता है यार ये ट्रक मैं लूँगा 21,000 रुपये का। दूसरा कहता है 22,000 रुपये का। तीसरा कहता है 22,500 रुपये का। तो क्या होता है, वो जो आपका ट्रक है वो 22,500 रुपये के अंदर उसकी बिड यानी कि उसकी बोली क्लोज हो जाती है और अब वो ट्रक जो है वो 22,500 रुपये का हैंड ओवर कर दी जाता है। इसे कहते हैं जी बोली, यानी कि उसके रेट फिक्स नहीं थे। ऐसा नहीं हुआ कि वो जो ट्रक वाला बंदा था उसने कहा जी ये मैं जो ट्रक है ये 50,000 रुपये का सेल करूंगा और उसके बाद वो उस पर अड़ गया और उसने 50 से कम में सेल ना किया। ऐसा नहीं हुआ। वो जो बिड लगी, वो जो बोली लगी, उस बोली के अंदर ऑप्शन आई, उस बोली के अंदर मौका मिला उस बंदे को जिसने परचेज करना था और फिर एक मुतलका कीमत के ऊपर तयन हो गया। ठीक है जी। तो ये जो आपकी मार्केटिंग सारी की सारी होगी ना, इस मार्केटिंग के अंदर भी जितना भी सिस्टम काम करेगा, ये सारे का सारा सिस्टम जो है ये बिड पे काम करेगा। आपके सिस्टम में आप जब काम करेंगे तो आपको एक लफ्ज़ आपके सॉफ्टवेयर के अंदर मेन एक बटन नजर आएगा, उसका नाम होगा जी बिड। सबसे पहले क्या करना है कि आपने बिड पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, आपने बिड पे क्लिक कर देना है। जब आप बिड पे क्लिक कर देंगे तो उससे क्या होगा कि अब आपका जो काम है, जो आपकी मार्केटिंग है, उसका पहला काम मुकम्मल हो जाएगा। सर प्लीज एक सेकंड वेट कीजिएगा। अच्छा, अब आपका जो पहला प्रोसेस है, ये आपने क्या करना है, आपने सॉफ्टवेयर पे जब काम करना है तो आपने बिड के ऊपर क्लिक कर देना है।
جب آپ بڈ پہ کلک کریں گے تو اب آپ نے اس بات کو ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے جی میں جو آپ کی پالیسی یہ والی ہے کہ آپ فکس ریٹ پہ کام نہیں کرتے، یعنی کہ جو اے ڈی ایس ہے وہ فکس ریٹ پہ کام نہیں کرتا، وہ آپ سے بڈ کے اوپر کام کروائے گا، تو آپ نے اس کی بڈ والی بات کو ماننا ہے، اور ماننے کے بعد آپ نے اس کو بڈ جو ہے اس کی آپشن سلیکٹ کر لینی ہے۔ تو آپ کے سسٹم میں جب آپ کیمپین ڈیولپ کریں گے تو یہ لفظ بڈ جو ہے یہ آپ کو اس کا ایک بٹن لال رنگ کا یا کسی اور رنگ کا بڑا سارا بٹن نظر آئے گا، آپ نے سمپلی اس بٹن پہ کلک کر دینا۔ تو پہلا سٹیپ کیا ہوا، آپ نے بڈ پہ کلک کر دینا، یہ سٹیپ 1 ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، سٹیپ 2، جب آپ اس کے بعد آگے کام کریں گے بڈ کے بعد، تو اس کے بعد آپ کو فردر کچھ آپشنز وہ دکھائے گا۔ وہ آپشنز جو آپ کو دکھائے گا وہ اس طرح سے ہوں گی جی، میں آپ کو تھوڑا سا اس کی ساتھ میں وضاحت دے دیتا ہوں۔ جب آپ اس پہ جائیں گے کام کرنے کے لیے تو بڈ کے ساتھ بھی آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہی ہوں گی۔ کون سی ہوں گی؟ جیسے میں آپ کو یہاں پہ بڈ کیپ دکھاتا ہوں، تو بڈ کیپ ایک آپشن ہے۔ بڈ کیپ کی جو آپشن ہوگی، جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ امیج کھولا ہے، بالکل اسی طریقے سے جب آپ کام کر رہے ہوں گے تو آپ کے سافٹ ویئر میں اس طرح کا بٹن آئے گا، ایک کا نام کوسٹ کیپ ہوگا، ایک کا نام بڈ کیپ ہوگا، اور ایک کا نام لویسٹ کیپ ہوگا۔ تو یہ 3 کیپس جو ہوں گی سر، یہ آپ کو نظر آئیں گی اپنے سسٹم میں۔ آپ نے اس بات کا تعین کرنا ہوگا کہ میں نے اپنے کلائنٹ کا جو ایڈ رن کرنا ہے وہ میں نے کس طرح رن کرنا ہے۔ یا تو آپ اسے رن کریں گے بڈ کیپ کے بٹن کو دبا کے، یا اسے آپ رن کریں گے کوسٹ کیپ کے بٹن کو دبا کے، اور یا اسے آپ رن کریں گے لوسٹ کوسٹ کے بٹن کو دبا کے۔ اب اس بات کو یہ جو کنسیپٹ ہے میرے دوستو، اس کو بڑے دھیان کے ساتھ آج آپ لوگوں نے سمجھ لینا ہے۔ میں جب آپ لوگوں کو پریکٹیکل کرواؤں گا تو اس وقت یہ جو بیسک باتیں ہیں بڈ کیپ کا بٹن سے کیا ہونا ہے، یہ میں اس وقت ریوائز نہیں کرنا چاہوں گا۔ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے سارے کنسیپٹ جو 1-2 دن کی ہماری تھیوری ہے اس کے اندر ختم ہو جائیں، اور اس کے بعد جب ہم کام کرنے کے لیے بیٹھے اپنے سافٹ ویئر کے اوپر پریکٹیکلز کریں، اپنی کیمپین کو باقاعدہ ڈیولپ کرنے کے لیے بیٹھے، تو اس وقت ہم یہ بیسک باتیں پڑھنی نہ پڑیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ان کے بغیر آپ کا کیمپین آپ ڈیولپ نہیں کر سکتے، یا افیکٹو ریزلٹس آپ کو نہیں مل سکتے۔ اچھا، اب کوسٹ کیپ، بڈ کیپ اور لوسٹ کیپ، یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ آپ کو نظر آئیں گی اپنے سافٹ ویئر کے اوپر۔ ان کا مقصد کیا ہے جی؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کلائنٹ 200 روپے خرچنے والا ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ کچھ بندے غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ بندہ جو 200 روپے خرچنے والا کلائنٹ ہے اور وہ بندہ جو 1000 روپے خرچنے والا کلائنٹ ہے، آپ نے ان دونوں کلائنٹس کو ایک ہی طرح کا کام دینا ہے، ایک ہی طرح کا بزنس دینا ہے، ایک ہی طرح کی سروس دینی ہے۔ اب آج میں آپ کو بڈ کیپ کا جو بٹن ہے اس کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ دوسری کیپس بھی کلیئر ہو جائیں۔ فرض کریں جیسے اب آپ جانتے ہیں کہ آج اینڈ آف دا ایئر ہے، 31 دسمبر کی آج تاریخ ہے، تو جب اینڈ آف دا ایئر ہوتا ہے، سال کی آخری ڈیٹ ہوتی ہے، نیو ایئر کی سیلیبریشنز چل رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، ایسی چیز جو کہ کوئی شخص بیچنا چاہتا ہے نئے سال کے حوالے سے اس کی بکری زیادہ ہو رہی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور کے اوپر، اگر آپ چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں تو یہاں پہ تو اتنا خاص کوئی ٹرینڈ نہیں ہے، لیکن یورپ کے اندر جو کہ کرسمس جو ہے اس کا تہوار بنایا جاتا ہے، تو ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو کرسمس کے حوالے سے بکری ہوتی ہیں۔ بڑے دھیان سے سر آپ نے بات سمجھنی ہے، کیونکہ میں نے آپ کے کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کرنے ہیں، اس لیے کہ جب آپ کام کریں، مارکیٹنگ کے لیے بیٹھیں، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کریں، تو اس وقت آپ کو تنگی پیش نہ آئے۔ اچھا، اب فرض کریں سر کہ میں اگر اس کی ایگزامپل دوں، نئے سال کی اگر میں ایگزامپل دیتا ہوں، تو سینٹا کلوز غالباً کہتے ہیں، جو بھی ایک جو ہمارا جو انٹرنیشنلی یورپ میں خاص طور پہ ایک کپڑے اس کے بڑے بکرے ہوتے ہیں، وہ ایک بابا سا ہوتا ہے لال رنگ کے، اس نے وہ پہنے ہوتے ہیں، سینٹا کلوز غالباً کہتے ہیں۔ سر کیا کہتے ہیں اسے؟ سر سینٹا کلوز کہتے ہیں اسے، سینٹا کلوز جو یورپ میں ہوتا ہے، سینٹا کلوز کہتے ہیں جو یورپ میں جو ہے، سینٹا کلوز جی، سینٹا کلوز جو ہے بیسیکلی، اب یہ سینٹا کلوز کیا ہے؟ یہ یورپ میں بکنے والا ایک ڈریس ہے، ایک ان کی کہہ لیجیے، یہاں پہ تھوڑا سا میرے پاس ڈفرینٹ قسم کے کھل کے آ رہے ہیں، وہ یار آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا، سینٹا کلوز نہیں ہوتا تو غالباً کچھ اور ہوتا ہے، ایک سیکنڈ کہہ دیجیے گا۔
فرض کریں، ہاں یہ لفظ زیادہ بہتر اس سے مل جائے گا. اب دیکھیں نیو ایئر ڈریس کے حوالے سے میں نے سرچ کیا تو یہاں پہ آپ کو بھی کوئی ایسا وہ سینٹا کلوز میرے پاس شاید میں اسپیل غلط کر پا رہا ہوں میں جی، اس کے اسپیلنگ بیسیکلی بھول گیا ہوں. چلیں اتنی بات سمجھ لیں کہ آپ کا جب کوئی، چلیں ہم اپنے ملک کی بات کر لیتے ہیں، آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. فرض کریں کہ رمضان کا مہینہ ہے، چلیں یہ یورپ کو چھوڑیں، ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. فرض کریں سر کہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے کے اندر جو ہر مسلمان ہے اس کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں رمضان کا مہینہ اپنے پیارے جو شہر ہیں مکہ اور مدینہ، جہاں پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کا وجود ہے اور جہاں میرے اللہ تعالیٰ کا پاک گھر ہے، تو ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں یہ اپنا جو ٹائم ہے نا یہ میں وہاں گزاروں، عمرہ کرنے کے لیے نکل جاؤں اور میں وہاں جا کے عمرہ کروں، میں یہ ٹائم وہاں پہ گزاروں. اب جب مکہ یا مدینہ میں عمرہ کے موسم، یعنی کہ اگر رمضان کا مہینہ دیٹ مینس کہ وہ عمرہ کا موسم ہے. اب اگر عمرہ کا موسم آ گیا تو کیا ہوگا؟ مارکیٹ کے اندر اگر آپ کا کلائنٹ وہ والا بندہ ہے جو کہ عمرے کی سروسز دیتا ہے، سر بات کو بڑے دھیان سے سمجھیے گا، اگر آپ کا کلائنٹ وہ شخص ہے جو کہ عمرے کی سروسز دیتا ہے تو عمرے کی سروسز دینے والے کلائنٹ کی بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہوگی کہ اس کا اشتہار ان بندوں کے موبائل میں جائے جو عمرہ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، یہاں تک بات کلیئر ہے کہ آپ کا کلائنٹ عمرہ کی سروسز دینے والا ہے. اچھا اگر کسی کو بات سمجھ میں نہ آئے تو پلیز اپنا ہینڈ اپنے اوپن کر دینا ہے، ہینڈ ریس کر دینا ہے اور سوال کرنا ہے تاکہ میں آپ کے سوال کا جواب دے سکوں. آپ کا کلائنٹ عمرے کی سروسز جو ہے وہ اس کی کوئی حاج عمرہ کی سروس دینے والا ہے، وہ آپ کا کلائنٹ ہے، وہ آپ سے کہتے ہیں یار کہ میرا جو ایڈ ہے نا وہ لوگوں کے موبائل کے اندر رن کرو. ٹھیک ہے، اب اس کیٹیگری میں اگر تو وہ بات جو ہے جنوری، فروری، مارچ، اپریل یا کسی عام مہینے کی ہے یا ذی القعدہ کی ہے، ذی الحج کی ہے، کوئی بات نہیں. اگر وہ کلائنٹ آپ سے یہ بات کہتا ہے رمضان کے مہینے میں، اب کیا ہوگا؟ رمضان کے مہینے میں جب آپ اپنے کلائنٹ کی مارکیٹنگ کریں گے عمرہ سروسز کے لیے، عمرہ سروسز کی بات کر رہا ہوں میں، تو عمرہ سروسز کے لیے آپ کا جو کلائنٹ ہوگا سر، اس بندے کی ڈیمانڈ جو ہے وہ جو زیادہ بندے ہوں گے نا ٹریول ایجنسی والے وہ کام کر رہے ہوں گے. اس دور میں کمپٹیشن زیادہ ہوگا. میری بات سر دھیان سے فالو کیجیے گا. کوئی بندہ کہتا ہوگا جی میں 1,20,000 میں عمرہ کرواتا ہوں، کوئی بندہ کہتا ہوگا میں عمرہ جو ہے نا وہ آپ کو، اب یہ سارے ایڈز ہیں، کوئی بندہ کہتا ہوگا جی میں 63,000 میں عمرہ کرواتا ہوں، کوئی بندہ کہتا ہوگا. آپ اپنے کلائنٹ کا بھی اسی طرح کا ایک اشتہار پکڑیں گے، یہ سب یہ ایڈز ہیں، اور آپ اپنے کلائنٹ کے اسی طرح سے بنے ہوئے ایڈز کو اس کے فون نمبر، اس کے ایڈریس، اس کے پیکج کے ساتھ کہاں بھیجیں گے؟ مختلف لوگوں کے موبائل میں. ٹھیک ہے، اب یہ بندہ بھی عمرے کی سروس دے رہا ہے، یہ بھی دے رہا ہے، یہ بھی دے رہا ہے، یہ بھی دے رہا ہے، یہ تمام کے تمام بندے عمرہ کی سروسز دے رہے ہیں. اب سر مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو یہ آپ کا کلائنٹ آپ سے عام مہینے میں بات کرتا، میں نے آپ سے عرض کیا محرم میں یا سفر میں یا ذی القعدہ میں تو اور بات تھی. اب اگر اس نے آپ سے اپنے عمرہ کی سروسز کا یہ اس کا اشتہار ہے، وہ کہتے ہیں یار میرے اشتہار کو لوگوں کے موبائل میں چلا دو، یہ میرا پیکج ہے، لیکن اس نے ایک باؤنڈیشن لگا دی ہے، وہ کہتا ہے جناب میرا اشتہار رمضان کے مہینے میں جائے. تو دوستو اس بات کو سمجھ آئیے کہ رمضان کے مہینے میں نا آلریڈی بہت زیادہ بندے عمرہ کے اشتہار چلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب عمرہ کے اشتہار بہت سارے بندے چلا رہے ہوں گے تو آپ کا جو کلائنٹ ہوگا وہ کیسے سروائیو کر پائے گا؟ بات تو بڑی جو ہے وہ بڑی بات ہے نا. عمرہ کا موسم ہے، آپ کا کلائنٹ بھی عمرے کا ہے، وہ کہتا ہے میرا اشتہار رن کرو، تو آپ جب اس کے اشتہار کو لوگوں کے موبائل میں بھیجیں گے تو بھائی وہ اشتہار سارے بندے چلا رہے ہیں عمرہ والے، تو آپ کا کلائنٹ ان میں سے کیسے ون کرے گا؟ یہ بات جو ہے یہ بہت ہی ٹیکنیکل بات ہے، اسے کرنا کیسے آئیے دیکھتے ہیں. آپ جب اپنی ایڈ کو بنائیں گے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے بڈ کا بٹن، یہ آپ کے سافٹ ویئر کے اندر آئے گا، آپ نے اس کو پریس کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو پریس کرنے کے بعد سیکنڈ سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بڈ کیپ کا بٹن پریس کر دینا ہے. اب میں نے آپ کو دو بٹن بتائے ہیں، پہلا بٹن کون سا؟ بڈ کا. سب سے پہلے آپ نے اپنے کلائنٹ کا، کوئی بھی کلائنٹ ہے، کوئی بھی موسم ہے، عمرے کا ہے یا نہیں ہے، اس سے بالاتر ہو کے سب سے پہلے آپ نے
बिड का बटन प्रेस कर देना है। ये कहाँ प्रेस करना है ये मैं प्रैक्टिकल करते हुए सॉफ्टवेयर में आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी इस बात को समझ लें कि इससे होना क्या है। उसके बाद आपने ये देखना है कि मेरा क्लाइंट नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल क्लाइंट कौन सा होगा, जो आपसे फर्ज करें कि उम्रे की सर्विसेज मांग रहा है, लेकिन मौसम जो है वो ज़िलक़द है, ज़िलहज है, या कोई सफ़र है, या और कोई मौसम है। तो अब आपका क्लाइंट अगर आपसे उम्रे की सर्विसेज की मार्केटिंग करवाना चाहता है, लोगों के मोबाइल में इश्तिहार भेजना चाहता है, तो आप इसमें बिड तो सिलेक्ट करेंगे, बिड तो करेंगे, लेकिन बिड कैप सिलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये मैं आगे बताता हूँ। अभी मैंने आपसे बात की है कि आपने बिड कैप कब सिलेक्ट करना है, जब आपका क्लाइंट जो है वो आपसे उम्रा की सर्विसेज मांग रहा है। कब, जब रमज़ान का महीना है और अब बेशुमार बंदे इमिग्रेशन वाले या उम्रा के सर्विसेज वाले ये वाला काम करवाना चाहते हैं। अब होगा क्या सर, ये बात आगे जो होना क्या है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जब बिड कैप को ऑन कर देंगे ना, तो अब इससे जो एडीएस है उसको एक मैसेज मिल जाएगा। एडीएस को ये मैसेज मिलेगा कि आप इस वक्त हाई कंपटीशन के अंदर खड़े हैं। मेरी बात को समझिएगा, अगर मेरी बात समझ में ना आए तो अपने हैंड रेस कीजिएगा और सवाल अपना रेस कीजिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर हो। याद रखिएगा, प्रैक्टिकल करते हुए हम इन बातों को रिवाइज नहीं करेंगे। अच्छा, अब हाई कंपटीशन है, तो हाई कंपटीशन के अंदर आपने क्या करना है कि आपने बिड का पहले बटन दबाना है, और बिड का बटन दबाने के बाद आपने बिड कैप का बटन दबा देना है। जब आप बिड कैप का बटन दबा देंगे, यानी कि पहले बिड उसके बाद बिड कैप, जब अभी दबा देंगे तो उससे क्या होगा कि आपको जो आपकी एड एजेंसी यानी कि जो एडीएस है, जो कि आपकी एड एजेंसी है, वो सबसे टॉप पे सर आपकी एडीएस आ गई है। जो आपकी एड एजेंसी है वो इस बात को समझ जाएगी कि यार ये जो मेरा क्लाइंट है ना, ये बेसिकली इस वक्त टॉप प्रायोरिटी के ऊपर अपना काम करना चाहता है। ठीक है, ये आप इस सारा काम कहाँ कर रहे हैं, ये आप एड एजेंसी के लिए कर रहे हैं ना, तो आपने ये वाला काम कर लिया। अब अच्छा ये हो गया, इसके बाद जब आपने बिड कैप प्रेस कर दिया, बिड कैप प्रेस करने के बाद थर्ड कैटेगरी की बारी आती है। नेक्स्ट स्टेप में आप ये करेंगे कि अब आपका क्लाइंट जो है, फर्ज करें आपने देखना है कि वो आपसे कितने पैसे आपको दे रहा है। अगर तो वो क्लाइंट कहता है जी मेरा इश्तिहार जो है वो 200 रुपये रोज के हिसाब से महीने का 6000 बनता है, इस रेंज में रन करो, यानी कि क्या 200 रुपये पर डे, ये वो कहते हैं मेरा 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 जो इश्तिहार है उसको इस रेंज में आप रन करो, 200 रुपये पर डे। इसका मतलब ये है कि मंथली कितने हो गए, 6000 रुपये। तो अब वो 6000 रुपया महीने का खर्च रहा है आपका क्लाइंट जो है। दूसरा बंदा एक और है, वो क्या कहता है भाई मेरा इश्तिहार 1000 रुपये का खर्च हो, कब, एक दिन के अंदर, और पूरे महीने का कितना बनता है, 30,000 रुपया। ये बात यहाँ तक ओके हो गई। अब आपका क्लाइंट अगर तो 200-300 रुपया खर्चता है, 250 रुपया खर्चता है, या इससे कम खर्चता है, तो सर यहाँ पे तो आपकी बिड कैप बहुत ज़रूरी हो गई है। और अगर आपका क्लाइंट जो है वो 1000, 2000, 3000 खर्चता है, तो यहाँ पे आपकी बिड कैप जो है वो इफेक्टिव हो जाएगी। अब ये बिड कैप करती क्या है, आइए वो देखते हैं। सर होता ये है कि आप अपने क्लाइंट के साथ जब बात करते हैं ना इश्तिहार चलाने की, तो आप उसका इश्तिहार फर्ज करें अगर 200 रुपये में चलाते हैं लेट से, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है एडीएस के साथ कि वो आपका इश्तिहार 24 घंटे चलाएगा, यानी कि 200 रुपये के अंदर वो आपका इश्तिहार 24 घंटे चलाएगा। और 24 घंटे में वो आपका इश्तिहार, मैंने आपको बताया था कितने बंदों को पहुंचाएगा, 1000 मोबाइलों में आपका इश्तिहार वो भेजेगा। ये मैंने आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब फर्ज करें सर कि ये 200 रुपये वाला बंदा है, 24 घंटे इसका इश्तिहार चला। सर जरा ध्यान से बात समझिएगा, अगर 24 घंटे इश्तिहार चला तो ये मुझे बताएं कि अगर 200 रुपये पे किए जाएं और 24 घंटे हो तो सर एक घंटे के पैसे कितने पड़े, लगभग तकरीबन कोई आई थिंक 8 रुपये के करीब जाके बात पड़ती है। ये तकरीबन 10 रुपये तो नहीं होंगे, तकरीबन 8-9 रुपये बनते हैं। यानी कि इस क्लाइंट ने पे किए एक घंटे के, फर्ज करने इसने 9 रुपये पे किए, 9 रुपये पर आवर, ये इसने पे किया एक घंटे के, अगर उसने 200 पे किया। दूसरा क्लाइंट, सब बात को ध्यान से समझिएगा, दूसरे बंदे ने पे किया 1000 रुपया 24 घंटे का, तो इसने क्या पे किया एक घंटे का। अब उसने 9 रुपये पे किया है ना,
تو اس نے پے کیا ہے 1 گھنٹے کا، جس نے 1000 روپے پے کیا ہے، اس نے 2448 روپیہ ہو گیا اس کا جناب، اور 50 لگ بھگ تقریباً کو کوئی 40 روپے کے قریب بن دیں گے تقریباً. تو اس نے پے کیے 40 روپے. اب ایک بندہ 40 روپے پے کر رہا ہے. یہ بات سر بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ کنسیپٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو سمجھے کہ آپ نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنے کے لیے جو بیسک ترین جو چیز ہے وہ آپ نے کر لی. آپ کو ایڈ رن کرنے کی بنیادی کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہو گیا. ایک بندہ پے کر رہا ہے 9 روپے کسے؟ ایڈیس کو. ایک بندہ پے کر رہا ہے 40 روپے. اب مجھے بتائیں کہ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں کوئی چیز پرچیز بیچنے کے لیے، آپ نے چیز بیچنی ہے، آپ کے پاس جناب بیچنے کے لیے جو ہے وہ ایک گاڑی ہے، ایک سائیکل ہے، ایک بائک ہے. ایک کلائنٹ آپ کو کہتا ہے یار میں اس سائیکل کا اس بائک کا 9000 دوں گا. دوسرا کلائنٹ کہتا ہے بھائی میں تو 40,000 دوں گا. تو مجھے بتائیں آپ کسے بیچیں گے؟ ڈیفینیٹلی 40,000 روپے والے بندے کو آپ بیچیں گے. 9 کو کب کیوں بیچیں گے؟ تو یہ تو ہوگی فکس ریٹ والی بات ہے. لیکن یہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں بڈ کے اندر. بڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ کا وہ کلائنٹ جو ہائی کمپٹیشن، میں نے بتایا عمرے کا دور ہے، عمرہ چل رہا ہے، رمضان کا موسم ہے، ہر بندہ جناب عمرہ کرنا چاہ رہا ہے اور عمرے کی سروسز کی بڑے اس ٹائم پہ بوم چل رہا ہے اس کے اوپر. اس موسم کے اندر آپ نے جب ایک کلائنٹ نے 9 روپے دیے 1 گھنٹے کے اور ایک نے دیے 40 روپے، تو اب بڈ سسٹم کیا کرتا ہے، آپ نے چپ کر کے نا، اگر تو کلائنٹ آپ کا مٹھا ہے 200 والا، اگر 1000 والا کلائنٹ ہے پھر نہیں، پھر یہ بڈ کیپ مت دبائیے گا. اگر آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ مٹھا ہے 200 300 تو آپ چپ کر کے بڈ کیپ کو آن کر دیں گے. یہ جو آپ کا بڈ کیپ کا بٹن ہے نا، بڈ کیپ، اسے آپ آن کر دیں گے. جو ہی اسے آپ آن کریں گے تو کیا ہوگا، بڈ کیپ کو آن کرتے ہی آپ کا جو ایڈیس ہے وہ آپ کو نارمل کیٹیگری سے اٹھائے گا اور آپ کو ایک اسپیشل کیٹیگری میں ڈال دے گا. وہ اب یہ کیا کرے گا، وہ کہے گا یار کہ آپ مجھے بتائیے آپ نے 1 گھنٹے کے کیا پے کیے ہیں. تو میں نے بتایا کہ 1 گھنٹے کے 9 روپے پے کرے گا وہ بندہ جو کہ 200 کے حساب سے پر ڈے کا ایڈ چل رہا ہے. اس میں ایڈیس آپ سے کہے گا میرے بھائی آپ ایسا کریں سوری جی، آپ میرے پہ چھوڑ دیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ایک دن کے سب سے جو مین آورز ہیں وہ کون سے ہیں. مجھے بتائیں اگر رات کے 2 سے لے کے تو کوئی صبح کے 8-9 تک کی جو 6-8 گھنٹے بنتے ہیں، اگر یہ میں نکال دوں تو آپ کو کوئی فرق پڑے گا؟ لوگ سوئے ہوتے ہیں، لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، مین تو یہ کام کا ٹائم ہوتا نہیں ہے. تو وہ کہ یار آپ جو رات کے جو 6-7-8 گھنٹے نکال دیں. اب 24 گھنٹوں میں سے اگر 8 گھنٹے نکال دیں سر، تو باقی کتنے گھنٹے بچتے ہیں؟ باقی گھنٹے بچتے ہیں ہمارے پاس باقی 16 گھنٹے بچتے ہیں. اب 8 گھنٹے نکال کے باقی بچے 16 گھنٹے. تو 16 گھنٹے آپ کا جو ایڈ ہے وہ 9 روپے کے حساب سے وہ چلا رہا ہے، اور 8 گھنٹے کے پیسے 8 ضرب 9 8×9 63، یعنی کہ اس نے تقریباً 65 روپیز آپ کے بچا لیے. ٹھیک ہے، اب بات سے سمجھیے گا. 65 روپے وہ آپ کے پکڑے گا اور سائڈ پہ رکھ دے گا، اور باقی سارے جو ٹائم آپ کا ہے وہ آپ کا کانٹریکٹ جو ہے وہ 24 کے بجائے باقی رہ جائے گا اس کا 16 گھنٹے کا. اب کانٹریکٹ رہ گیا آپ کا 16 گھنٹے کا 9 روپے کے حساب سے، اور آپ کے 65 روپے جو ہیں وہ ایڈیس کے پاس سائٹ پہ جمع ہو گئے. یہاں تک سر بات کلیئر ہوگی، آگے چلیں. اب جون سا بندہ مزید آپ سے وہ پوچھے گا ایڈیس سے، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو ایڈ رن کرنا ہے اس میں سے کوئی یار 2-3 گھنٹے مجھے آپ بتائیں، اور جو ایسے جس میں لوگ کوئی خاص کام نہیں، آپ کو یار صبح 7 بجے سے لے کے نا تو دوپہر کوئی 2 بجے تک کا ٹائم جو ہے نا، اس میں لوگ کام دھندے پہ گئے ہوتے ہیں، اسکول گئے ہوتے ہیں، پڑھنے گئے ہوتے ہیں. اس میں بھی یار کوئی خاص نہ، مجھے ٹھیک ہے نہیں بھی میرا ایڈ چلتا تو کوئی بات نہیں، لیکن 3-4 بجے کے بعد سے لے کے نا رات کے 10 تک کا جو ٹائم ہے نا، یہ بڑا میرا کمال ٹائم ہے، اس میں لوگ فری بیٹھتے ہیں، یہ مجھے چاہیے. تو سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو ٹاپ آرز ہیں، جو آپ کو مین آرز چاہیے، وہ کون سے ہیں؟ وہ 4-5-6 گھنٹے شام کے آپ کو چاہیے. تو 24 گھنٹوں میں سے وہ کیا کرے گا کہ آپ کے 6 گھنٹے رکھ کے رکھے گا اور 18 گھنٹے نکال دے گا. اب 6 گھنٹے آپ کا ایڈ چلے گا 9 روپے کے حساب سے، لیکن 18 گھنٹے جو باقی نکلے ہیں 18 ضرب 9 تقریباً کوئی 180 روپے جو ہیں وہ اس نے آپ کے سائڈ پہ رکھ لیے ہیں. اب وہ کہے گا آجو میدان میں. اب جون سا بندہ 40 روپے دے رہا ہے نا اس کو 1 گھنٹے کے، وہ کہا بھائی ادھر آؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے پاس 40 روپے ہیں، آپ کے پاس کتنے پیسے تھے؟ 9 روپے. وہ آپ کے 9 روپے یہ پکڑے گا جو کہ آپ نے سے پے کیے ہوئے ہیں، اور پلس اس کے پاس جو آپ کے تقریباً 180 یا 200 روپے رکھے ہوئے تھے نا، ان میں سے وہ 31 روپیز اس میں ایڈ کرے گا، اس میں ایڈ کرے گا. اور ایڈ کرنے کے بعد وہ کیا کرے گا کہ آپ کی اماؤنٹ بھی 40 کر دے گا، آپ کی اماؤنٹ بھی
40 کر دے گا. اب جب پیک آر ہوگا، جس وقت مین آپ کو بات چاہیے ہوگی آپ کا ایڈ رن کرنے کے لیے، اس وقت وہ آپ کا ایڈ بھی 40 روپے کا رن کرے گا اور اس امیر آدمی کا ایڈ بھی 40 روپیز کا رن کرے گا. یعنی کہ دونوں کے ایڈ کو چلانے کی فیسلٹی مل جائے گی. جس نے 40 روپیز پے کیے تھے وہ بھی اپنا ایڈ رن کر سکے گا، اور آپ کا وہ کلائنٹ جس کے پاس کم پیسے تھے وہ بھی اپنا ایڈ 40 روپیز کے اندر ہی پے کر سکے گا. اس نے سمپل ایک اسکیم بنائی، سمپل ایک آپشن دی اور آپ سے کہا یار اس طریقے سے کام کرو، تو آپ کا کام پیک آرز کے اندر بہترین طریقے سے امیر کلائنٹ سے مقابلہ کرنے نکل جائے گا. تو سر یہ جو ہے ایک بڑا بیسک ترین جو ہے یہ لیسن ہے، جس میں آپ نے اس بات کو سمجھا ہے کہ اگر آپ کا وہ کلائنٹ جو 200 پے کرتا ہے اور جو 1000 پے کرتا ہے، آپ کو دونوں طرح کے بندے ملیں گے. فری لانسنگ کرتے ہوئے بھی ملیں گے، ایڈ ایجنسی کی بھی آپ کریں گے تو ملیں گے. تو آپ نے ان دونوں بندوں کو بیلنس کیسے کرنا ہے؟ اگر تو وہ ماٹھا بندہ ہے تو آپ نے اس کی بڈ آن کرنی ہے، یہ بٹن آپ کو میں دکھاؤں گا پریکٹیکل کرتے ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے بڈ کیپ کا بٹن آن کر دینا. اب یہ سارا کام جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سارا فینومینا کرے گا، اور وہ اس غریب انسان کو اٹھا کے اس امیر بندے کے برابر کا کمپٹیشن لیول دے دے گا اور وہ دونوں برابر کا بزنس کریں گے. یہ سر آج کا بہت 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 امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے. کام کرتے ہوئے آپ کو اس کی شدید جو ہے وہ نیڈ پیش آئے گی. میں نے اس کو کلیئر کر دیا جی. آپ میرے بولنے کی باری یہاں پہ ختم ہوتی ہے، آپ کی بولنے کی باری سے یہاں پہ شروع ہوتی ہے. میں نے آپ کے مائک آن کرنے کی فیسلٹی آپ کو دے دی ہے. اگر کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں آج کی کلاس کے حوالے سے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کلاس ہے، تو پلیز اپنے مائک آن کیجیے گا اور سوال کیجیے گا. جی سر، اینی کویسچن پلیز. ٹھیک ہے جی، کنسیپٹ سب کا کلیئر ہے جی، کوئی ایشو تو نہیں ہے. میرے بولنے کی باری سے ختم ہے. بہت امپورٹنٹ کلاس ہے آج کی. آپ جب کام کریں گے تو کام کرتے ہوئے آپ کو شدید مشکل پیش آئے گی اگر آپ نے بڈ کا لفظ جو ہے اور جو غلط کیپ آپ اپنی یوز کر لی، تو آپ کا اشتہار چاہے کلائنٹ آپ کا 1000 روپے لگا دے، 2000 لگا دے، 5000 لگا دے، اس کو رسپانس نہیں ملے گا، صرف اس لیے کیونکہ اس کی کیمپین ڈیولپ کرتے ہوئے آپ نے پراپر بڈ کا انتخاب نہیں کیا تھا. تو بڈ کا انتخاب جو ہے یہ کمپٹیشن کے ٹائم میں کیسے کرنا ہے، یہ میرے آج کا لیکچر کا بہت زیادہ امپورٹنٹ موضوع تھا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ کے اندر یہ آ گیا ہوگا. اگر سر سوال آپ نے کو کرنا ہے تو آپ کی باری ہے. آپ کا مائک آن کرنے کی فیسلٹی دے دی گئی ہے آپ کو. میرے خیال میں کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہو چکا ہے جی. کوئی سوال مجھے نہیں آ رہا. چلیں بہتر ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی. یہ سر ہمارا آج کا لیسن تھا. یہ ہماری آج کی جو ہے وہ بڑی ہی امپورٹنٹ ترین قسم کی ہماری تھیوری تھی. مزید 2 سے 3 دن ہماری جو ہے وہ تھیوری چلے گی، جس کے بعد ہم لائیو بیٹھ کے کام کریں گے اپنے سافٹ ویئر پہ اور کیمپین کو ڈیولپ کرنا سیکھیں گے. اس حوالے سے کوئی مشکل اگر آپ کو پیش آتی ہے، ابھی ریکارڈنگ آپ کو بھجوا دی جائے گی. ریکارڈنگ سننے کے بعد جی طاہر صاحب مائک آن کیے، ایسا سوال کیجیے گا پلیز. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام طاہر صاحب. سر یہ جو 1000 موبائل کا چلانا ہے، یہ وہ انہیں مثال بول رہے ہیں ہم آپ دیں گے لیکن نہ دیں گے، اس سے تو نہیں کوئی فرق پڑتا. سر آپ جو پیسے دیں گے نا، اس میں نا 1000 موبائل اس نے پورے کرنے ہیں. اس نے 1000 موبائل پورے کرنے ہیں جی. اب آپ اگر اس کو دے دیں گے نا 24 روپے، 40 روپے 1 گھنٹے کے جو بھی دیں گے، اس نے آپ کا موبائل الٹیمیٹلی اس نے موبائل پورے کرنے ہیں. تو 1000 موبائل پورے کر جائے گا وہ آپ کے. نہیں 1000 موبائل تو پورے ہو جائیں گے، 1000 بنا لیتے کہ اس سے نہیں فرق پڑتا. سر 1000 موبائل میں جب ایڈ جاتا ہے نا، تو اس موبائل کو دیکھنے کے بعد کسٹمر نے اس پہ ریسپانس کیسے دینا ہے، آپ سے کانٹیکٹ کیسے کرنا ہے، کیوں کانٹیکٹ کرے گا، کسٹمر کو مجبور کیسے کرنا ہے، یہ چیزیں میں کیمپین کو ڈیولپ کرتے آپ کو سکھاؤں گا. وہ آپ کو ریسپانس بھی دے گا، آپ کو جواب بھی دے گا، آپ سے کانٹیکٹ بھی کرے گا، آپ کو بزنس بھی ملے گا اور وہ آپ سے کام بھی کرے گا. یہ چیزیں ہم آگے ابھی سیکھیں گے انشاءاللہ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. لے سر امید کرتا ہوں جی آپ کا کانسیپٹ جو کلیئر ہو گیا ہوگا. میں جو ہے میرے بولنے کی باری سے ختم تھی، آپ کے بولنے کی باری شروع تھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کا کانسیپٹ جو وہ کلیئر ہے. آپ سے ملاقات سر کل ہوگی. آج میرے خیال میں سر جو مجھے اطلاع دی گئی ہے ایڈمن کی جانب سے، مہمان کے طور پہ
جو لوگ ایڈ ہوئے ہیں جنہوں نے ابھی اپنی فیس پے نہیں کی 2000 روپے کی، آئی تھنک کہ ان کا آج لاسٹ ڈے ہے بطور مہمان کے کلاس جوائن کرنے کا. کل سے صرف وہ لوگ ہمارے ساتھ کنٹینیو کریں گے جن لوگوں نے اپنی فیس پے کر دی، اپنی سیٹ ریزرو، کیونکہ ہمارے پاس سیٹس کم رہ گئی ہیں. سو صرف انرول بندے ہی ہمارے ساتھ کنٹینیو کر سکیں گے. آپ کی جو فیس ہے اس پورے 4 کورسز کی، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، فری لانسنگ اور آن لائن بزنس، ان چاروں کورسز کی جس پہ ڈیلی ہمارا لیکچر کنٹینیو رہے گا، اس کی فیس صرف جو ہے وہ 2000 مقرر کی گئی ہے. آپ نے اسے پے کر کے اپنی رسید جو ہے اس کو اسکرین شاٹ مجھے بھجوا دینا ہے یا واٹس ایپ میں بھجوا دینا ہے تاکہ آپ کی سیٹ جو ہے وہ کنفرم کر دی جائے. کل ملاقات ہوگی آپ سے، لیکن صرف ان لوگوں سے ملاقات ہوگی جن لوگوں کی سیٹ جو ہے وہ ریزرو ہو چکی ہوگی. باقی تمام دوستوں کو میں الوداع کرتا ہوں جی. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے، زندگی میں آپ کو بہترین مقام عطا فرمائے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.